سورہ شعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میرا ہادی ہے۔ تو جو مومن ہے اس کی سوچ، اس کی فکر وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اہل ایمان اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے اللہ کے ذکر سے محبت کرتے ہیں، راتوں کو جاگ کے اپنے اللہ کے حضور سر و سجود ہوتے ہیں، اللہ کریم کے حضور دنیا آخرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ کریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو مومن کے لیے رول ماڈل اور اسوہ حسنہ جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق جو ہے یہ بندہ مومن کے دل میں ہر وقت موجود ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت والے جتنی اشیاء ہیں ان سب سے بندہ مومن محبت کرتا ہے۔ یہاں پر ایک حدیث پاک اور وہ محبت مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ، جو شخص ارادتاً میری محبت کے لیے میری بارگاہ میں آتا ہے کل قیامت والے دن وہ میری امان میں ہوگا۔ اور پھر فرمایا ومن سکن المدینہ وصبر علی بلائها کنت لہو شہیدن و شفیعن یوم القیامہ، فرمایا جو مدینہ منورہ میں آ جاتا ہے، رہائش پذیر ہوتا ہے، پھر وہاں کی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، فرمایا کل قیامت والے دن میں اس کے لیے گواہ بھی ہوں گا اور میں اس کے لیے جو ہے وہ شفاعت کرنے والا بھی ہوں گا۔ اور پھر حرمین شریفین کے حوالے سے فرمایا وَمَن مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ، فرمایا کہ جو حرمین شریفین میں سے کسی ایک حرم میں اس کا وصال ہو جائے، اس کی وفات ہو جائے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن امن والوں میں سے فرما لیں گے۔ اہل ایمان کے حوالہ سے حدیث پاک میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہیں، جس سے دوسرے مسلمان اپنی عزت اپنے مال جان کو محفوظ سمجھے، وہ کامل مسلمان ہے۔ اور بندہ مومن کے اوصاف کا جب تذکرہ کیا گیا تو حدیث پاک میں فرمایا گیا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جو امین نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جو اپنے عہد کا خیال نہیں رکھتا وہ کامل مومن نہیں۔ اور قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ان بندوں کا ذکر کیا جن میں عظیم خوبیاں ہوتی ہیں۔ کہیں فرمایا واللہ یحب المطہرین، اللہ پاکیزہ لوگوں سے پیار فرماتا ہے۔ کہیں فرمایا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کرنے والوں سے پیار فرماتا ہے۔ کہیں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ کہیں فرمایا واللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور کہیں فرمایا واللہ یحب المقسطین، کہ جو انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پیار فرماتا ہے۔ اور امام غزالی نے اس حوالہ سے بڑی عظیم الشان بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں چار چیزیں ہیں بندہ مومن کے لیے وہ ضروری ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں علم جو ہے، حصول علم، یہ بہت ضروری ہے۔ اور شاعر نے بڑا خوبصورت ہمیں یہ مفہوم سمجھایا کہ جب تم میں علم ہی نہیں عمل کیا ہوگا، جس خیاباں میں شجر ہی نہیں پھل کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں صرف علم پر بات ختم نہیں ہے، علم کے بعد عمل بھی ضروری ہے۔ اور شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، انما الاعمال بالنیات، نیت پر دار و مدار ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے چوتھی چیز فرمائی کہ علم کے بعد عمل، عمل کے بعد اخلاص، اور جو چوتھی چیز آپ نے ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس ذکر سے محبت بھی کرتے ہیں، اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں رحمان و رحیمیت کا احساس ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ وہ تنہائیوں میں ہوں، وہ لوگوں میں موجود ہوں، وہ روشنیوں میں ہوں، وہ تاریکیوں میں ہوں، وہ شہروں میں ہوں، وہ بیابانوں میں ہوں، جہاں بھی ہوں اپنے اللہ کا ذکر اور اپنے اللہ کی یاد اور اپنے اللہ کا ڈر وہ ہر وقت اپنے ساتھ جو ہے وہ لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ذی شان ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا